سے آپ نے امام مہدی نہیں پہچانا، دجال بھی نہیں پہچانا. جو نظریں ظاہر پرست ہو چکی ہوں اور معنی باطنی معنوں کی طرف توجہ نہ کریں، ان کے سامنے ایک منظر ظاہر ہو بھی رہا ہوتا ہے اور وہ نہیں پہچانتے، یہ کرتے رہ جاتے ہیں بیچارے. اور یہ کوئی نئی کہانی نہیں، آدم سے لے کر اب تک یہی چلی ہے ساری کہانی. نوح آئے، کسی اور طرف سے توقع رکھ رہے تھے آنے کی، کسی اور طرح سے گئے، نہیں پہچانا. حضرت موسیٰ کو نہیں پہچانا، حضرت عیسیٰ کو نہیں پہچانا. کسی آسمان سے پہلے ایلیا اترے گا پھر مسیح آئے گا. نہ کوئی بیچارہ ایلیا آسمان سے اترا، نہ ان کے نزدیک مسیح آئے. آسمان کی طرف نظریں دیکھ رہی تھی، پیدا ہونے والا زمین سے ہو گیا تھا. تو یہ ہے واقعہ جو اصل حقیقت رکھتا ہے، اس پر غور کریں. یہ غیر مبدل حقیقت ہے کہ ہمیشہ قومیں گزرتے ہوئے حالات کو سرسری نظر سے دیکھ جاتی ہیں اور نہیں پہچان سکتی. اور ذرا گہری نظر سے آپ مطالعہ کریں تو وہ اچانک آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے واقعہ کیا رونما ہو رہا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے معاملے میں جس طرح نشانیاں اور ہیں، ایک دجال کے آنے کی بھی نشانی تھی کہ دجال ظاہر ہوگا، اور اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے اپنے وجود کے متعلق فرمایا وہ کانا ہوگا، ایک آنکھ سے دیکھے گا. لیکن آنکھ کا مقرر فرما دیا کون سی آنکھ؟ فرمایا بائیں آنکھ، لیفٹ آئی، بڑی نمایاں اور روشن اور ابری ہوئی ہوگی، اور پاتال تک کی خبر لائے گا وہ اس آنکھ سے. اور دائیں آنکھ اندھی. پھر فرمایا وہ بہت بڑا وجود ہوگا، عظیم الشان، اتنا اونچا قد و قامت میں کہ جب وہ گدھے پر بیٹھ کر اپنے سفر کرے گا تو اس کا سر بادلوں سے اوپر دکھائی دے گا اور نیچے سے نظر نہیں آئے گا، گویا اتنی دور ہوگا سر اس کا. یعنی مخفی ہوگا اس کا دماغ لوگوں سے، اور وہ پیچھے ہٹا ہوا کوئی کاروائیاں کر رہا ہوگا. یہ تو خیر بات کی بات ہے، میں پہلے ایک ظاہری باتیں بتا دوں آپ کو. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ساری دنیا کو فتح کرے گا اور اس کے مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی کسی. کوئی اس سے ظاہری ہتھیاروں سے لڑ کر اس کے منہ پر غلبہ نہیں پا سکے گا، اتنی وہ طاقتور چیز ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو نہ سمجھ آئے کہ دجال کیا ہے تو اس کے گدھے پر غور کرو. اس کے گدھے کی بھی بات صفات ہے، وہ آگ کھائے گا اور آگ کی طاقت سے چلے گا، اور عام گدھوں کی طرح کا نہیں ہوگا. اس کے پیٹ کے اندر سواریاں بیٹھی ہیں اور اندر روشنیاں بھی جلتی ہوں گی اس کے پیٹ کے اندر، اور دائیں اور بائیں اس کے پہلوؤں میں دروازے اور کھڑکیاں ہوں گی، سوراخ ہوں گی. یہ لفظ ہے، ان سوراخوں کے ذریعے لوگ اس میں داخل ہوا کریں گے. فرمایا وہ منزلیں مقرر کرتا ہوگا اور ہر منزل کے لیے روانہ ہونے سے پہلے اعلان کیا کرے گا کہ میں جانے لگا ہوں، جن صاحب نے آنا ہے وہ آ کے اندر بیٹھ جائے. یہ گدھا اعلان کر رہا ہوگا. اور فرمایا کہ وہ تمہاری سواریوں کی طرح نہیں ہوگا، بہت تیز رفتار ہوگا، مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر لے گا. پھر فرمایا کہ وہ صرف خشکی کا گدھا نہیں ہے. تمہارا گدھا تو پانی میں ڈوب جاتا ہے، وہ گدھا سمندر میں چلے گا اور گھٹنوں گھٹنوں پانی آئے گا، اس سے زیادہ نہیں. عجیب سا گدھا ہے نا کوئی. اور پھر فرمایا کہ وہ صرف خشکی اور تری کا نہیں، وہ فضا کا گدھا بھی ہے. وہ بادلوں سے اوپر اڑے گا اور اس کی منزلیں بعض ایسی ہوں گی کہ ایک یعنی اڑنے والی منزل کا نقشہ یہ کھینچا ہے کہ ایک قدم مشرق میں ہوگا تو دوسرا مغرب میں پڑے گا. اب کوئی ہے ایسا جس کو اس گدھے کی سمجھ نہ آئی ہو؟ ذرا اور کیجیے. آج کل کی دنیا میں جو سواریاں ہیں، اگر یہ وہ گدھا نہیں ہے تو پھر اور سینگوں والا گدھا چاہیے آپ کو. تھوڑا سا تصور فرمائیے کہ کبھی دنیا میں کسی نبی نے اتنی شان کے ساتھ وضاحت کی پیشگوئی نہیں کی جتنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے متعلق پیشگوئی کی. اور اس شان کی پیشگوئی ہے کہ دہریوں کے منہ بند ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی چارہ نہیں ہوتا ان کے لیے سوائے خاموشی کے. کئی دفعہ میرے پاس اشتراکی بڑے انتہا پسند دہری آئے ہیں
باقی دلیلیں منطقی دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ باقی چھوڑو, تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ اس زمانے کا انسان جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا, کیا کسی بھی امیجنیشن کی ایکسٹینشن سے, کیا تصور کی کسی چھلانگ کے ذریعے سے ایسی پیشگوئی کر سکتا تھا جس کا ہر جز درست نکلے, اور اس کا وہم و گمان بھی اس وقت کا انسان نہ کر سکتا. جب تک کسی علیم و خبیر ہستی نے یہ نقشہ کھینچ کر نہ دکھایا ہو, اس وقت تک کوئی انسان یہ کلام نہیں کر سکتا. اتنی تفصیل تو وہاں چلنے سے پہلے اعلان کیا کرے گا کہ آنا ہے جس میں آگے بیٹھ جاؤ. اور دیکھیے بسیں بھی جب چلتی ہیں تو کھڑکھڑ ہوتی ہے, اس کی کلینر 2 ہاتھ مار دیتا ہے. کیوں اس کا ہاتھ چلتا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں چلتا ہے, اس کو پتا نہیں. اس لیے چلتا ہے کہ اللہ نے مقدر کر دیا ہے کہ یہ زمانہ مطیع رہے گا محمد مصطفیٰ کا, چاہے منہ سے مانے یا نہ مانے. جب وزن دیتی ہے گاڑی تو محمد مصطفیٰ کی غلامی میں دے رہی ہوتی ہے. یہ دجال کا گدھا ہے جو چل رہا ہوتا ہے اس وقت. جب جہاز تیار ہوتا ہے نیو یارک کے لیے تو ایک قدم اس کا مشرق میں سے اٹھتا ہے اور دوسرا مغرب میں جا کے پڑتا ہے, اور چلنے سے پہلے اعلان کرتا ہے کہ نیو یارک کے لیے جہاز تیار ہے. کون انسان تھا جس کو یہ طاقت تھی, یہ استطاعت تھی کہ اس تفصیل کے ساتھ آئندہ زمانے کی سواریوں کا نقشہ کھینچ دے, سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے, جن کا خدا سے تعلق تھا, کوئی اس وجہ سے بات نہیں کر سکتا. اور جب گدھا کھل گیا کہ کیا ہے, اور کھل جانا چاہیے ہر عام انسان کے اوپر جو نارمل دماغ رکھتا ہو, اس کے اوپر کھل جانا چاہیے کہ کیا ہے. تو اس کا سوال کیوں نہیں معلوم جس نے ایجاد کیا, جس کے متعلق فرمایا کہ اس گدھے کی طاقت سے وہ دنیا پر غالب ہوگا, ان سواریوں کے زور پر. تیز رفتار سواریاں نکلیں گی جو آگ سے چلیں گی, خشکی پر چلیں گی, سمندر پر چلیں گی, ہواؤں میں اڑیں گی, اور یہ وہ طاقت ہے جس کے ذریعے دجال دنیا پر غالب آ جائے گا. یہی ہوا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے. آپ کس دجال کے منتظر ہیں؟ وہ تو آ بھی گیا اور آپ پر غالب بھی آ گیا, اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کے بعد سے اس نے سمٹنا بھی شروع کر دیا ہے. ہاں حضور نے فرمایا تھا وہ نمک کی طرح پگھلے گا, آہستہ آہستہ سکڑتا سکڑتا واپس جا رہا ہوگا. انگریزی حکومت مشرق سے مغرب تک تھی, جس طرح آج احمدیت پہ سورج غروب نہیں ہوتا, کل ان پر غروب نہیں ہو رہا تھا. آج ان پر ہر طرف سے سورج غروب ہو چکا ہے, سمٹ گیا ہے وہ. بس مغربی عیسائی قومیں ہیں جو دجال تھی. عظیم الشان وجود سے مراد یہ ہے, بہت عظیم الشان قوم. ایک شخص سے قوم مراد ہوتی ہے, یہ علم رویا جاننے والے جانتے ہیں. اور علماء کے لیے اس سے زیادہ قابل احترام اور کیا تعبیر ہو سکتی ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہی تعبیر فرمائی. ایک صحابی نے رویا دیکھا کہ ایک عرب پرانا بادشاہ نئی شان نئی سج دھج کے ساتھ دوبارہ دنیا میں آ گیا, تو وہ ڈر گیا. اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے ڈرتے ذکر کیا کہ میں نے بڑی منظر خواب دیکھی. آپ نے فرمایا منظر خواب, یہ تو پوری بھی ہو گئی ہے تمہاری. بادشاہ سے مراد عرب قوم ہے. اب دیکھ لیجیے, ایک شخص اس نے دیکھا, حضور اکرم فرماتے ہیں عرب قوم مراد, اور اس کے اوپر جو رونق تم نے دیکھی, جو نئی شان دیکھی, وہ میرے آنے سے مل گئی ہے تمہیں. میں جو آیا تو نئی بہاریں آ گئی, نئی رونق آ گئی تمہارے چہروں پر, نیا لباس تقویٰ تمہیں عطا ہوا. تمہاری خواب تو پوری ہو گئی ہے مبشر رنگ میں, اور تم ڈر رہے ہو کہ پتہ نہیں کیا مطلب ہے. تو تعبیر کس نے کی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے کشفی نظارے کا ترجمہ آپ سے پوچھ کر ہوگا. اور یہ دوسری کھل گئی ہے بات کہ آپ کو ضدی کرے تو اور بات ہے, ورنہ اس کو پہچاننے میں دجال کو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. اب باقی مضمون سے ملا لیجیے اس حدیث کے باقی الفاظ سے, تو جس طرح فلم انفولڈ ہوتی ہے اس طرح یہ ساری کہانی دجال کی کھلتی چلی جاتی ہے. جس حدیث میں دجال کا ذکر ہے اس میں کچھ اور بھی باتیں ہیں. مثلا یہ بھی فرمایا ہے مسیح جب دجال کو قتل کرے گا, میں اس حدیث کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, اس میں فرمایا وہ صلیب کو توڑے گا, وہ سور کو مارے گا. یعنی دجال کے ساتھ 2 اور چیزیں بھی باندھی گئی.
दज्जाल का कुछ ताल्लुक सूअर और सलीब से है, तभी इन तीनों को इकट्ठा किया। तो जो गधे ने बात हमें समझा दी, जिसको पहले इंसान नहीं समझ सकते थे, उससे ये कौम निकली जिसकी सलीब जिसका खुदा बन गई और सलीब उसके मजहब की निशानी बन चुकी, और सूअर खाने में भी सबसे ज्यादा है और सूअर जैसी तहजीब भी उनकी हो चुकी। अब दुनिया के पर्दे पर किसी जगह अगर सूअर और सलीब का लफ्ज इकट्ठा बोला जाए तो बताइए कौन सी कौम ज़हन में आएगी? मगरबी ईसाई कौमें। ये दो लफ्ज इकट्ठे होकर किसी तीसरी तरफ इशारा नहीं करते, तो मजमून तो मिल गया, मरबूत हो गया, एक दूसरे के आगे पीछे पड़ा हुआ है। दज्जाल का गधा, दज्जाल, सलीब के पुजारी, सूअर खाने वाले और सूअर जैसी तहजीब बनाने वाले, फरमाया मसीह आएगा तो इनको खत्म करेगा, इनसे मुकाबला करेगा। अब बताइए, ये सारे तो हो गए रूहानी माने, तमसीली माने। इस रूहानी और तमसीली माने में असली मसीह कहां से बीच में सज जाएगा? कलाम जिस नहज पर चल रहा हो उसी नहज में सारे तर्जमे करने पड़ते हैं। बस मसीह भी असली नहीं, वो भी तमसीली है। जिस तरह गधा तमसीली है, जिस तरह सूअर तमसीली है, जिस तरह सलीब तमसीली है, जिस मसीह ने इनको मारना है वो भी तमसील है। आज की दुनिया में आप जिसमें समेत नहीं घुस सकते, वो अलग दुनिया होती। तो ये तो सारी दुनिया ही तमसीलात की निकली। इसलिए जमात अहमदिया जब कहती है कि तमसीली मसीह आएगा, तो इन अहादीस के मजमून ने जमात के इस अकीदे को मज़ीद तकरीर बता दी।